بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یعقوب بن یوسف کوفی کہتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کچھ اس طرح سے دعا مانگ رہا تھا: اے اللہ، مجھے معاف فرما دے، مگر لگتا نہیں ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ اس کی یہ دعا مجھے بڑی عجیب لگی، چنانچہ اس کے قریب جا کر میں نے کہا: اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کی بخشش اور معافی سے نا امید ہوتے ہو، یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ کہنے لگا: میں ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، اس لیے مجھے اپنی معافی کی قطعاً امید نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا: ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ چنانچہ اس نے اپنا قصہ کچھ اس طرح بیان کیا: میں یحییٰ بن محمد کے ساتھ موصل کی بغاوت کو فروغ کرنے والوں میں شامل تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ اب ایک منادی کرانے والے نے حاکم کی طرف سے اعلان کیا کہ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور اطاعت قبول کرے تو اس کو امان دی جاتی ہے۔ اس کے گھر اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی جاتی ہے، لہٰذا کوئی شخص اپنے گھر سے نہ نکلے۔ بے شمار لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ میں اس وقت نوجوان تھا، اقتدار اور قوت کا نشہ چھایا ہوا تھا۔ میں نے ایک گھر کا انتخاب کیا اور تلوار لہراتا ہوا اس میں جا گھسا۔ اس گھر میں میاں بیوی اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ خاوند سامنے آیا اور اس نے مجھ سے سوال و جواب کرنے چاہے تو میں نے دفعتاً اسے قتل کر دیا۔ اس کی بیوی چیخنے اور چلانے لگی اور مجھ سے امن کی طالب ہوئی۔ میں نے کہا: گھر میں جو کچھ نقدی اور سونا چاندی ہے میرے حوالے کر دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ گھرانہ مجھے خاصا امیر کبیر نظر آتا تھا۔ مجھے یہاں سے خاصی دولت ہاتھ لگنے کی امید تھی۔ وہ عورت اندر گئی اور 7 دینار لے کر آ گئی۔ میں نے اس سے کہا: یہ بہت تھوڑے ہیں، اور لے کر آؤ۔ عورت نے کہا: گھر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جو میں تمہیں دوں۔ میں نے تلوار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی اور کہا: بدبخت، فوراً اندر سے مزید مال لے کر آؤ، ورنہ میں تمہارے ایک بیٹے کو اس کے باپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ عورت نے ہاتھ جوڑ دیے اور لگی قسمیں کھانے کہ گھر میں صرف یہی کچھ ہے۔ میں نے اس کا اعتبار نہ کیا۔ اس دوران اس کا بیٹا آگے بڑھا تو میں نے اس پر تلوار کا وار کیا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ اب میں نے دوبارہ اس عورت سے کہا: اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ، ورنہ تمہارے دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دوں گا۔ جب اس عورت نے میری جفا کو دیکھا تو کہنے لگی: مجھ پر رحم کھاؤ، میرے پاس اپنے خاوند کا عطا کردہ ایک عطیہ ہے، وہ میں لے کر آتی ہوں۔ چنانچہ وہ اندر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد سونے کی ایک ذرہ لے کر آ گئی۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت ذرہ نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اسے ہاتھوں میں لیا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس ذرہ پر سونے کے پانی سے یہ لکھا ہوا تھا: جب امیر اور اس کا حاشیہ بردار ظلم و ستم کرنے پر اتر آئیں اور دنیا کے قاضی اپنے فیصلوں میں زیادتی کرنے لگیں تو پھر اس دنیا کے قاضی کے لیے آسمانوں کے حاکم اور قاضی کی طرف سے ہلاکت ہے۔ یہ شعر پڑھنے کے بعد وہ تلوار میرے ہاتھوں سے گر پڑی، میرے جسم پر رعشہ طاری ہو گیا اور میں نہایت شرمندہ اور ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکل آیا۔ دوستو، ایسی ہی مزید اچھی ویڈیوز اور اسلامی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔